السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو سٹی نیوز نیٹ ورک اسپیشل ٹرانسمیشن آن ایران یو ایس ٹاکس جو اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہی ہیں۔ اس وقت ماحول جو اسلام آباد کا ہے وہ یہ کہ بڑی ہائٹن سیکیورٹی ہے، جگہ جگہ سیکیورٹی کے ناکے لگے ہوئے ہیں، لمبی لمبی آپ کو قطاریں نظر آئیں گی گاڑیوں کی، ٹریفک جیم ہے کیونکہ فلائی اوورز وغیرہ سب بند کیے ہوئے ہیں فار سیکیورٹی ریزنز آبویسلی، جو کہ پاسبل ہیں وینیوز فار ٹاکس۔ اس کے ارد گرد بھی میل بھر دو میل سڑکیں بند کی گئی ہیں اور یہ کرنا لازمی تھا۔ تو اس وقت یہ پتہ تو نہیں کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، لیکن وہ بھی جو معاملات ہیں وہ بھی دے ول ناٹ بی اناؤنسڈ اینڈ دے شوڈ ناٹ بی اناؤنسڈ سیکیورٹی کی وجہ سے، لیکن ہلچل اب ایسی ہے کہ لگ رہا ہے کہ جس کی شاید آمد شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ پوری جو دنیا ہے اس وقت ناظرین، سب کی نظریں پاکستان پر ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک ایسی جنگ کی شروعات ہو گئی تھی جو کہ ہمیں کسی بھی طرف لے جا سکتی تھی، اور یقینی طور پہ یہ 40 دن جو جنگ رہی، ابھی تو سیز فائر ہے لیکن جو 40 دن جنگ رہی ہے اس نے 40 دنوں میں دنیا کو پورے ہلا دیا۔ اگر بام نہیں گرے پوری دنیا میں، لیکن انرجی کرائسس جو بنی اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئی، جو کہ سپلائی روٹس کاٹے گئے، جو بہت معاملات گڑبڑ ہوئے، اور ڈر اور خوف یہی تھا کہ یہ بات نہ جانے کہاں چلی جائے، اور پھر اٹھا پاکستان، the only country in the world جس میں یہ سمجھ بوجھ تھی، جس میں کنویننگ پاور تھی، جس نے دو ایسے ملکوں کو جو جنگ میں ملوث تھے 40 دنوں سے، ان سے بات چیت کی۔ اور اوور دا لاسٹ 10-15 ڈیز جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو سینئر قیادت تھی، اور چاہے پولیٹیکل قیادت اور چاہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یہ سب سے بات کرتے رہے، چاہے تہران ہو چاہے واشنگٹن ہو، اور سعودی عربیہ کو بھی بالکل ساتھ ساتھ رکھا اس میں، بیکاز سعودی عربیہ از ون آف دا کی کنٹریز جس میں آپ کو معلوم ہے ایران اور سعودی عربیہ میں ٹینشن ہو گئی، لیکن بہت سلجھے ہوئے طریقے سے، بہت سنبھل کے، اور یعنی کہ بہت ٹھوس ایک اپروچ اپنائی پاکستان نے، جس کے نتیجے میں الحمدللہ وی آر ناؤ بالکل جو ٹاکس کے معاملات ہیں وہ اگر ہم کہیں شروعات ہی ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اب اس کا کیا ہوگا اثر دنیا میں، جو ایک خوف اور ہراس پھیلا تھا، اور خطے میں اس کا کیا اثر ہوگا، پاکستان پر خود کیا اثر ہوگا، اس پر ناظرین ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، فارمر امبیسڈر رہ چکی ہیں چین میں، ای یو میں، بیلجیم میں۔ بہت شکریہ نغمانہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمارے ساتھ امبیسڈر دورانی بھی ہیں، فارمر امبیسڈر رہ چکے ہیں آصف دورانی صاحب، ایران میں بھی پوسٹڈ رہے ہیں، افغانستان سے بھی بہت ان کے ہی ہیز اے ویری کلیئر سینس آف افغانستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، تو خطے سے واقف ہیں دونوں ہمارے پینلسٹ اور ویری ایکسپیرینس فارمر ڈپلومیٹس۔ نغمانہ، لیٹ اسٹارٹ ود یو، ذرا بتائیے تو ہو کیا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ نسیم، پہلے تو آپ نے مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں اس وقت ساری دنیا اسی کی بات کر رہی ہے، اور میں تو اس سے شروع کروں گی کہ یہ بہت ہی آئی تھنک ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اس جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن اس سٹیج پہ آئی تھنک 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنی، کہ جو پاکستان نے جس طرح کی ڈپلومیسی کی ہے، جس طرح کا ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک ایکیومن دکھایا ہے، اس کی پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے اور اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ آئی تھنک اس سے بڑا کوئی اور مشکل کام اس وقت دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ ٹیمپرری سیز فائر نہ ہوتا اور اس طرح ڈائریکٹ ٹاکس اب بھی شروع نہ ہوتی تو کچھ بھی آپ امیجن کر سکتے تھے۔ تو یہ بہت ہی آئی تھنک اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ آج اسلام آباد میں پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں،
اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے دونوں جو کنسرنڈ نیگوسیٹرز ہیں اور ہائی آفیشلز ہیں وہ یہاں موجود ہے. دیکھیے اس سے دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ ظاہر ہوتی ہیں. پہلی تو یہ کہ جو پاکستان کو میں کہوں گی ری ڈیفائن ہونا شروع ہوا تھا پچھلے سال مئی میں سے ایک کانفلکٹ کے بعد, تو وہ جو ری ڈیفینیشن ہے وہ مجھے لگتا ہے بالکل اس وقت کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور لوگ دنیا کے تمام ممالک یہ بات اس وقت ایکنالج کر چکے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں اور دنیا میں ایک بہت امپورٹنٹ مڈل پاور بن کے اٹھا ہے, جو پولیٹیکلی بھی بہت سمجھدار ہے, اسٹیبل ہے, ڈپلومیٹک ایکومن ان کا بہت اچھا ہے, اور یہ ایک جو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی اس خطے میں اور دنیا میں آپ کو نیٹ اسٹیبلائزیشن کا ایک فیکٹر چاہیے. تو اور مجھے تو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ جنگ بندی ہو, کوئی لانگ ٹرم پیس یہاں آئے, تو ہم جو اپنا پلان ہے کہ ہم جلد از جلد پاکستان کو اکنامک ٹیک آف سٹیج پہ لے جا سکیں, تو وہ اسی حالت میں ممکن ہوگا جب اس خطے میں امن ہو. تو آئی تھنک یہ ان ٹاکس پہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ پازیٹیو ریزلٹس آپ دیکھیں گے. میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ امریکہ کو موسٹ ڈیفینیٹلی ایک فیس سیونگ چاہیے تھی. سو ڈسپائٹ آل دی ریٹورک کہ ہم تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, اور ہم نے کوئی 2 درجن دفعہ ٹرمپ صاحب نے دہرایا, آپ نے جتا بھی دیا تھا, ویسے آپ بھولے مت, ڈونٹ فورگیٹ کہ انہوں نے اپنے آپ کو جتا بھی دیا تھا, رجیم بھی چینج کر وہی میں کہہ رہی 2 درجن دفعہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی پہلے دن سے کہ ہم تو جنگ جیت گئے ہیں. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بالکل ایک کسب پہ آ کے جب واپس آتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں میرا خیال ہے جس میں ہمیں اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک, اس وقت ہمیں پازیٹیو بات کرنی چاہیے کیونکہ نیگیٹو باتیں تو سب کو پتا ہے اور ہو چکی. بے شک. تو پازیٹیو یہ ہے کہ نیگوسیشن شروع ہے, اور اس سے بڑی پازیٹیو یہ ہے اس نیگوسیشنز کے ساتھ بہت اہم ایک اور چیز جو ہے وہ بالکل جڑی ہوئی تھی, اور وہ جو اسرائیل اور لیبنان کی جنگ مستقل جنگ تھی, جس پہ کل اب نیتن یاہو صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ بھی ڈائریکٹ لیبنان سے ٹاکس کرنے کو تیار ہے. سو میرے خیال سے تو دونوں امریکہ صاحب بہادر کو بھی اور اسرائیل کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ٹائمز ہیو چینجڈ. اچھا جی, ایران ٹھیک, وار نے چیزیں بالکل چینج کر. جی چلتے ہیں یہ امبیسڈر آصف درانی صاحب کے پاس. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ نیتن یاہو کو بھی سمجھ آ گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ ٹاکس کروں گا لیبنان سے, بٹ دیٹس اونلی ہاف دا تھنگ. وہ کہہ رہے ہیں میں ڈائریکٹ ٹاکس کروں گا تاکہ آپ جو حزب اللہ ہے اس کو آپ ڈسارم کریں اور اس کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو ڈر یہ نہیں, لیکن جی لیکن نغمانہ یہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہہ رہے تھے حزب اللہ کو وہ ان کو ختم کریں, حماس کو, اور غازہ میں کیا نہیں غازہ کے ساتھ کر کیا دیا. بہرحال اینی وے ویل ڈسکس دیٹ. امبیسڈر آصف درانی صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے سنا کہ جو کہہ رہی ہیں امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحب, وہ تو شی از سیئنگ کہ بھئی جو معاملات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ کی ضرورت تھی, اور جو بھی وجہ تھی اب یہ ایک کنویننگ پاور جو پاکستان کی تھی وہ الحمدللہ دیٹس وہ اس کو مٹیریلائز کر کے اب ٹاکس ہونے والی ہیں. تو آپ یہ جو تمام ڈیولپمنٹ ہے آپ اس کو کس سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ نسیم. میں مختصراً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیس ہیز بین گیون اے چانس, اور ہم جو ہے برنک تک پہنچ چکے تھے اور وہاں سے واپس آئے ہیں, اور اس میں یقیناً پاکستان کا ایک لاڈیٹری رول تھا جو پاکستان نے پلے کیا, اور اس میں جو باتیں اب سامنے آئی ہیں وہ ٹرمپ صاحب نے جو ریٹرک استعمال کیا تو وہ اس معاملے میں مشہور ہیں. وہ ہر چیز وہ کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں تو انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں, اور نفرت کا اظہار کریں تب بھی وہ انتہا پہ ہوتے ہیں.
تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے میننگ ڈھونڈنا پڑتے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان اس معاملے میں لکی رہا ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ فطرت کو سمجھنے میں کامیابی ہوئی ہے. دوسرا ایشو آتا ہے آپ کا یہ ایران کے ساتھ. ایران کو بہرحال بہت نقصان پہنچا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تقریباً 10,000 سے زیادہ ٹارگٹس امریکہ نے کیے ہیں، اسی طرح اسرائیل نے بھی کیے ہیں، تو لاسز ہوئے، لیکن ایران ثابت قدم رہا ہے. اور یہ بات میرے خیال میں اب امریکن جو سسٹم ہے اس میں بھی سنک ان کر چکی ہے کہ ایران کو اس طرح سے آپ شکست نہیں دے سکتے. اور تیسری بات اہم یہ ہے کہ جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہو آپ وکٹری کا تعین اس طرح سے نہیں کر سکتے. اور وہ بات ایران نے ثابت کر دی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران میں اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے اس میڈیشن کی کوشش کی اور آخری منٹ میں جب یہ بات ہوئی تو وہ امریکنز بھی راضی ہو گیا. اور ایران تو پہلے سے راضی اس طرح سے تھے کہ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی، اور اس میں ایران کو آپ دوشی نہیں ٹھہرا سکتے، ان کا قصور نہیں تھا. یہ اسرائیل نے جنگ شروع کی فالوڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے کتنے ڈسٹرکٹیو تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دن، یہ جو خاص کر کل کا بہت اہم دن ہے، وہ ایک سیٹ کرے گا ٹون کہ آئندہ یہ مذاکرات کس طرف ہو جائیں گے. ایشوز ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو امکانات اس بات کے ہیں کہ میرے نزدیک تو جو نیوکلیر ایشو ہے وہ بائی اینڈ لارج ریزالویبل ہے، اور اس کی طرف وہ میرے خیال میں امریکنز بھی اس کا انکلائنڈ نظر آئیں گے. لیکن یہ ایک چیز ہے جس میں ایران نے نیا ایلیمنٹ جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے، وہ یہ کہ لیٹس ہیو اے نیوکلیر فیول سائیکل ڈن ایٹ دا ریجنل لیول. اس میں گلف اسٹیٹس ایران وہ انہوں نے تجویز کی ہے جو انڈر IAEA سیف گارڈ ہو. یہ ایک اہم تجویز ہے، اور امید ہے کہ اس پہ جو ہے مثبت بات چیت ہو. جی اچھا، یہ تو کافی آپ نے تفصیل میں بیان کر دیا. جی نغمانہ، آپ بتائیے گا کہ یہ جو جن معاملات کا ذکر کیا ہے امبیسڈر صاحب نے، وہ تو بڑی اسپیسیفک بات ہو رہی ہے، نیوکلیر کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں جو پاکستان اور چین نے 5 پوائنٹس پہ اگری کیا تھا، تو اس میں سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو پہلا ہے سیز فائر وہ بھی پورا ہو گیا، دوسرا لانچ پیس ٹاکس ایز سون ایز پاسبل وہ بھی پورا ہو گیا، تیسرا پروٹیکٹ سیولینز نان ملٹری فیسلٹیز سیز فائر کے ساتھ وہ بھی ہو گیا، سیف گارڈ فریڈم آف نیویگیشن اینڈ ریجنل اسٹیبلٹی، اور آخر میں ہے UN چارٹر کو اپہولڈ کریں. تو آپ یہ سیف گارڈ آف نیویگیشن، فریڈم آف نیویگیشن جو ہے اینڈ ریجنل اسٹیبلٹی، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ جو آنے والی ٹاکس ہیں دے ول کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ آلسو؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ نے 5 پوائنٹس جو ہیں، یہ جب ساکٹار صاحب چین گئے تھے تو یہ ہمارے جوائنٹ 5 پوائنٹس تھے جو سامنے آئے تھے. اور اس میں جو ایک پوائنٹ آئی تھنک اس کو تفصیل سے پڑھیں تو یہ بھی تھا UN کے ساتھ ساتھ کہ جو سب کی ریجن میں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سورنرٹی کو ریسپیکٹ کیا جائے. جی بالکل. سو میرے حساب سے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، بیکاز وہ اس طرف اشارہ کرتا تھا جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، جس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے کہ جی آپ قبضہ کرتے چلے جائیں، چاہے وہ فلسطینی علاقے ہوں چاہے لبنان کے علاقے ہوں. اور دوسرا اس طرف بھی وہ اشارہ کر رہا تھا کہ جو آپ کا گریٹر مڈل ایسٹ کا پلان ہے وہ آپ ذرا اس وقت بند کر کے رکھیں، بیکاز یو مسٹ ریسپیکٹ دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی آف آل کنٹریز. تو گریٹر اسرائیل میں تو ان سب کی آپ نے دیکھا کہ ٹیریٹریز آتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کی ہے، اس میں آلریڈی ایران تو پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ نان دشمن ممالک جو ہے وہ بڑے مزے سے آپ گزر جائیں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ جتنے ملک تھے جو ایران کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے، یورپین ممالک بھی، امریکہ کے الائز بھی، تو ان کے جہازوں کو وہ ایکسکارٹ کر کے اور ان کو جگہ دے رہے.
इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का लेटेस्ट ट्वीट हुआ कि देखें जी वो अमरीकी जहाजों को जाने ही नहीं दे रहे, तो आपने सुना होगा कि बड़ा तफसीली ईरानी साइड से एक्सप्लेनेशन आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत जगह माइंस भी हैं, तो हम चाहते हैं कि हर कोई जो है वो हमारे साथ तामुन करे नेविगेशन के मामलात में, ताकि हम उनको सेफली वहां से नेविगेट करा सके। और आज ये भी मैंने बयान पढ़ा कि जी वंस इश्यूज आर रिजॉल्व, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हम परमानेंट कोई सिस्टम निकालेंगे, जिसमें वो कई दफा कह भी चुके हैं कि देखें पनामा में भी टोल टैक्स है, वो उसमें भी है, ये स्वेज कनाल का भी टैक्स देना पड़ता है, तो हो सकता है कि टोल टैक्स टाइप का कुछ हो। बट और उसके बाद जब ये ट्रंप साहब का ट्वीट आया, उसके बाद भी ईरान से आपने देखा होगा कि ईरान ने कहा कि जी अमेरिकी जहाज भी यहां से जरूर गुजर जाए, बट फॉर टेक्निकल रीजंस आप जो है उसको कम्युनिकेशन रखें ताकि सेफली यहां से चीजें जो है गुजर सके। हैविंग सेड दैट, अभी ये बात हो रही है, मेरे बड़े डियर फ्रेंड एंड कॉलीग दुरानी साहब, इन्होंने सर्व किया है ईरान में एज एम्बेसडर। ही नेचुरली हैज अ फार ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईरान एंड वेयर हाउ इट विल रिएक्ट। बट आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जब सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया तो ऑलरेडी ये बातें हो रही थी कि ये टर्की वांट्स टू ज्वाइन और कुछ स्टेट, जी बिल्कुल, कतर का भी का जी। और अब इस वक्त देखिए कि सऊदी अरेबिया ने भी, इफ यू रिमेम्बर, कहा था कि हमें न्यूक्लियर कवर दे, तो जो नहीं अमेरिका ने दिया, तो इट माइट बी, आई डोंट नो, लेट्स सी टॉक्स में होता क्या है, क्योंकि अभी तो देखें गल्फ भी अभी तक कंप्लीटली यूनाइटेड तो है नहीं, बिल्कुल नहीं यूनाइटेड जी। उनका सर्टनली एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है जी। जो प्रोएक्टिव और ज्यादा यहाँ पे सही नजर आ रहा है, तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट तो आपको कतर नजर आता है, जो कि बहुत ही क्लोज है वेस्टर्न एयरलाइंस से, लेकिन बहुत समझदार तरीके से वो इस सब मामले को नेविगेट कर जी। 19 तारीख को उन्होंने कह दिया ना बड़ी क्लियरली कि हम इसका हिस्सा नहीं होना चाहते, दे सेड इट वेरी, नहीं होना चाहते। देखिए तो वो उन्होंने बहुत, उनका लीडर बहुत बुर्दबारी से और बहुत समझदार है, सेंसिबल। तो इस वक्त आपको तो इस वक्त देखिए आपको कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, यही मिडिल पास बन के आपकी रीजन की सामने आ रही हैं, और एट द एंड ऑफ द डे टू इंश्योर कि इस तरह का कोई और एपिसोड दोबारा ना आए और रीजनल पावर्स जो है वो आपको एक्सप्लॉइट ना करे। अभी बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी बेशक, जिसमें इकोनॉमिक भी होंगी, पॉलिटिकल भी होंगी, ट्रेजिक भी होंगी। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ पाकिस्तान की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर साहिबा हैं। शी हेड्स द नेशनल असेंबली की कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, और मेरा ख्याल है आज अमेरिका भी रवाना हो रही है, वहाँ भी किसी जा रहे हैं, एक हार्वर्ड का सेमिनार है, इज दैट करेक्ट है ना? That is correct. अच्छा ठीक है, वहाँ जाके यू विल हैव अ लॉट टू से, क्योंकि वहाँ जो डिबेट और डिस्कशन हो रही है बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। मुझे आप ये बताएं, हाउ आर यू सीइंग दिस? कुछ लोग कहते हैं रीजन में चेंज आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ग्लोबल लेवल पे चेंज आ रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है, उसकी जो पार्टिसिपेशन है, दैट इज स्टेलर एंड डिफरेंट। व्हाट्स योर टेक? My take is, देखिए, all of the above, to be honest. There are tectonic shifts, and when I say tectonic shifts, I mean tectonic shifts. ये कोई change नहीं है, ये कोई reorganization नहीं है, ये कोई regional pivoting नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक tectonic shift की तरह movement आई है away from the pursuance of international order, और कोई semblance of even कहते हैं superficially trying to enforce or follow international law. आप देखें कि पिछले कई दहाइयों, एक दहाई हो गई तकरीबन,
جتنے بھی ملٹری ایڈونچرز ہوئے ہیں، بلکہ 2 دہائیاں ہو گئی، وہ سیکورٹی کاؤنسل کی اپروول کے بغیر ہوئے ہیں. وہ اگینسٹ اوور ویلمنگ انٹرنیشنل سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہوئے ہیں. بیکاز آپ جنرل اسمبلی کا ووٹنگ بے شک یوکرین پہ دیکھ لیں، بے شک آپ پیلسٹائن پہ دیکھ لیں، بے شک غازہ پہ دیکھ لیں، آپ آئی سی سی اور آئی سی جے کا ریڈنگ دیکھ لیں آن واٹ ہیز ہیپن ان پیلسٹائن اینڈ غازہ. تو یہ سب کچھ ایک طرف جو انٹرنیشنل لا کہہ رہی ہے، جو صحیح کہہ رہا ہے وہ ایک طرف، اور لوگوں کا بیہیویئر ایک طرف. اور اس میں ہم نے اپنے خطے میں انڈیا کے بیہیویئر سے وہی روگ بلیگرنٹ ایٹیٹیوڈ دیکھا اور اس کو سہا. سو ایک اس طرح کے ماحول میں جب ایک ملک ایک کنسسٹنٹلی پرسسٹنٹلی نیگوسیشن ڈائلاگ اینڈ ٹرائنگ ٹو سالو ڈسپیوٹس تھرو آن دا نیگوسیٹنگ ٹیبل کی بات کر رہا تھا، تو آئی تھنک نوبڈی واز ریئلی ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. اینڈ لوگوں نے آبویسلی پاکستان کے اوپر پورا ملبہ گرا پچھلے 2 دہائیوں میں افغانستان کے ڈیبیکل کا، جو کہ کسی اور کا ڈیبیکل تھا لیکن ہمارے اوپر ملبہ گرا. تو ایک ریپوٹیشنل ہیزر بھی پاکستان کی ہوگی. پھر پرائم منسٹر مودی نے ہمیں اپرچونٹی دی ٹو پروو ویئر پاکستان اسٹینڈ اینڈ پاکستان ڈیڈ اٹ رائٹ. بٹ یہ والا جو مومنٹ ہے نا نسیم، آئی ٹرولی بلیو دیٹ دس از ایکچولی یہ کوئی ایک آؤٹ آف دا آرڈنری مومنٹ پاکستان کا کہیں سے آ گیا. obviously everything has to fall into place, but to me میرے لیے یہ بہت بڑی فتح ہے اس چیز کی جو پاکستان کی ڈپلومیسی نے consistently persistently at grave cost to itself پچھلے کئی دہائیوں میں against all regimes within all regimes against all governments کی ہے. اور اس کی سب سے بڑی عکاسی آپ کو ملتی ہے یونائٹڈ نیشنز. بے شک وہ سیکورٹی کاؤنسل کا ووٹ ہو، بے شک وہ جنرل اسمبلی کا ووٹ ہو، پاکستان نے اپنی وہ جگہ نہیں چھوڑی جہاں ہمیشہ ملٹی لیٹرلزم کے ساتھ رہے، انٹرنیشنل لا کے ساتھ رہے، بلکہ رولز بیسڈ آرڈر سے زیادہ انٹرنیشنل لا بیسڈ آرڈر کی بات کرتے رہے. G77 ڈیولپنگ کنٹریز کے اسپوکس پرسن رہے، ان کے ڈیفینڈر آف دیئر رائٹس، آف دیئر رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ، رائٹ ٹو ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا رہے. اور ان میں ہماری جو ایک پورے دنیا میں مانی جانے ڈپلومیٹک اسکلز ہیں، جو کہ جب آپ یو این کی سیکورٹی جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، جب جنیوا میں یو این کے ہیڈ کوارٹرز میں جاتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے وہاں پہ جو عزت آپ کو ملتی ہے، لیکن وہ دنیا کو اور اخباروں میں ہمیں وہ عزت نہیں نظر آ رہی تھی. اینڈ آئی تھنک دس مومنٹ واز پاکستان ری ارائیول آئی وڈ سے، بیکاز بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا مومنٹ. میں کہتی ہوں بھائی چائنا کو کسنجر کو کون لے کے گیا تھا؟ یو ایس. بالکل بالکل. تو یہ پاکستان کی ایک ری ایمرجنس بیک ٹو اٹس اوریجنل پلیس اینڈ اٹس کنسسٹنٹ turn towards but commitment towards diplomacy, negotiation and not trying to be fantastically militarily trying to solve all problems. So it's مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ this has been in Pakistan's genes enough since birth, since Qaid Azam, since Sir Zafrullah Khan, since I mean and on and on and on it goes, whether it was standing up for the countries in the Maghreb, whether it was Palestine, whether it was Kashmir. What you say? Bosnia. I would absolutely agree with that, and I would also say Naseem کہ دیکھیں ہم ایسے جگہ میں پلے بڑھے جہاں پہ ہمارے پہ ایگزوجنس فیکٹرز کا ایک بہت بڑا بھار پاکستان پہ پڑتا رہا. بے شک وہ سوویت انویژن افغانستان ہو، پھر ریسنٹ ہی کہہ سکتے ہیں جو افغانستان کا کے اوپر ہوا تھا، پھر ری کمنگ آف دا طالبان، دا فرسٹ کمنگ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن اگر آپ آئی تھنک کبھی ایک مومنٹ ایسا آتا ہے جس میں پاکستانیز کو اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنا اور اپنے جو ایک اسٹریٹجک کوہیرنس رہی ہے بالکل اس کو ریکگنائز کرنے کا مومنٹ ہوتا ہے. اور آپ اب دیکھ لیں اب جو دنیا کا ادوار ہے اور جو ہو رہا ہے تو ہم کیا اللہ کا شکر نہ ادا کریں کہ بے شک جون بھی ملک میں آیا، starting from Zulfikar Ali Bhutto, then going on to Benazir Bhutto, and then Nawaz Sharif, and then even the military leaders, to be honest, جو ہمارا اپنا nuclear eating grass for the sake of the nuclear bomb. Okay, اس کو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ اب اس ادوار میں، اس دور میں جہاں پہ might is right اور جس کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے نہیں ہے اس کو کوئی بھی گوبل اپ بھی کر سکتا ہے، اٹیک بھی کر سکتا ہے. انڈیا جیسا بلیگرنٹ روگ مودی لیڈ انڈیا آن آر ایز اے نیبر. سو وہ جو اسٹریٹجک کوہیرنس رہی ہے آن ناٹ گیونگ اپ ڈسپائٹ ایٹنگ گراس. اوکے، تو یہ جو ایک جو اکراس ویریس گورنمنٹس رہی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان
it cannot be taken lightly. اینڈ ہمارے بہت سارے ایپ بھی ہیں, بہت ساری مشکلات بھی ہیں, وہ اپنی جگہ. آئی تھنک دس شوڈ بی اے مومنٹ جہاں پہ ہم انشاءاللہ ابھی تو یہ دیکھیں ایز فار ایز دیز نیگوسیشنز آر کنسرن دیز آر گوئنگ ٹو بی ایکسیپشنلی کمپلیکس. بالکل. اور یہ بہت سخت, اس میں کچھ دیر پا نکلنا ول بی میراکولس اینڈ وی ہوپ فار میریکلس, رائٹ, اینڈ وی مسٹ ریمین آپٹیمسٹک. بٹ اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہوئے گا, یہ کوئی اسٹریم لائن سیملیسلی نہیں چلیں گی, نہ چل سکتی ہیں, بیکاز دیز آر as I said exceptionally complex. starting points بہت مشکل ہیں, بہت ڈیفیکلٹ ہیں, پوزیشنز بہت ڈیفیکلٹ ہیں, اینڈ جس کو میں colloquially کہتی ہوں اسپوائلر الرٹس بہت زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ لیبنان کا سیز فائر کے بیچ میں اس کا نام آیا, پرائم منسٹر شہباز شریف نے کلیئرلی وہ کہا, بالکل, اور اس کے کئی گھنٹوں بعد ایک لیبنان پہ what you could only call fantastic attacks ہوئے, trying to raise it to ground, just like Gaza, just like trying to raise Tehran to the ground. So یہ جو this move towards or march towards just anyone deciding I have an imminent threat coming from there, now I will raise it to ground, this has to be stopped. Absolutely. Okay, so if your country comes in the forefront of the entire international community to be carrying that baton. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. Welcome back. I just feel like we need to keep repeating this. Pakistan was not even 7 months old when Qaid Azam took up this position globally. آپ سوچیں ذرا کیا تھا پاکستان, 4-5 مہینے کا تھا, and we've done it repeatedly, and as you said, as you recalled, اور ابھی بھی جو آپ دیکھیں ایک ہی دنیا میں ملک تھا جس کے پاس کنویننگ پاور تھی to do what we've done. The whole world wanted the end to this war. اچھا, اور چائنا پر ذرا بات کریں. دیکھیں جو 5 پوائنٹس جس چیز کا آپ ابھی ذکر کر رہی ہیں کہ گلوبلی ایک دنیا ایک طرف جا رہی ہے, انڈیا لیں, اسرائیل لیں, یونائٹڈ اسٹیٹس لیں, بس بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں irrespective of what law etc says, or then you have a meet up with China in Beijing, اور یہ 5 points نکلتے ہیں. اور اب ذرا اس پر بات کریں جو 5 points یہ جو نکالے انہوں نے. دیکھیں جو 5 points وہاں سے نکلے اور پھر 10 points ایران سے آئے, پھر یو ایس کے اپنے points تھے. جو 5 points اگر پاکستان اور چائنا والے دیکھیں تو میں بڑی کینلی جب میں نے ان کو دیکھا تو I was like, this is just یہ تو this is stating the obvious, right? Yes, absolutely. But stating the obvious seems to be fantastic in nowadays environment. But اس میں جو جس چیز کے اوپر میں probably I would like to weigh in is perhaps کہ کیوں پاکستان اس پوزیشن کو لے سکا, جو کہ بڑے ملک بہت کچھ کہتے رہے, کئی لوگ یہ کہتے on both sides and somewhere in the middle. آج ایسے ملکوں سے کیوں پاکستان کو کالز آ رہی ہیں جن کو جو شاید ٹائم بھی نہیں دیتے تھے, رائٹ, اس لیے کیونکہ پاکستان نے, اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں دس از ایکچولی دا ایکچولائزیشن of a long-term policy choice that Pakistan consistently made, sometimes at the cost of itself and to its reputation. اور وہ کیا تھی کہ ہم کسی کے کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم نے ہسٹری سے سیکھ لیا, ہم اپنی چائنا کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ پہ کسی قسم کا وہ کیے بغیر, کمپرومائز کیے بغیر, ہم یو ایس سے بھی we would like to be on the right side, اور ان کے ساتھ جو ہمارے دیرپا تعلقات ہیں ہم انہی کے عکس میں آگے چلنا چاہیں گے. ہم اسی طرح گلف اسٹیٹس میں ہمارے بہت اسٹریٹجک ٹائز بھی ہیں, فریٹرنل بھی ہیں, ہر قسم کے ہیں, ان کے ساتھ عزت بھی, کولیبریشن بھی ایٹسیٹرا, ان کے ساتھ ڈیفینس کانٹریکٹ بھی. لیکن ہم اپنے نیبر کے ساتھ اس کی انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ اگر وہاں کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے ویل کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ, اور ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے, دوسرے کو ناراض کرنے کے لیے اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اور انٹرنیشنل لا کے مطابق اپنی پالیسی بنائیں گے. سو جب آپ کنسسٹنٹلی یہ کریں تو اس کا ایک امپیکٹ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے کہ تینوں جو یا چاروں کو تو نہیں کہہ سکتے, بیکاز آئی تھنک چوتھی فورس جو امریکہ کا ایلا ہے, یو ایس کا ایلا ہے, وہ تو پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے. بٹ جو 3 میجر اینٹیز تھیں ایز پارٹ آف دا کانفلکٹ, اور 2 میجر لیٹس سے پلس سعودی عربیہ, دونوں آپ کو they could both trust you to be both a venue and a reasonable voice and a trustworthy voice. So that's a pretty big thing. Yep, very big, very major. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, اور اب لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں سے نکلے گا.
what about the day after? उधर ज़रा थोड़ा सा बात करें पाकिस्तान के बारे में और खित्ते के बारे में. देखिए, मैं इस वक्त ये बहुत कॉशनरी नोट ये दूंगी ठीक कि कोई किस्म की चेस्ट थम्पिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इंडिया का ये हो गया. वी शुड नॉट इवन कंसर्न आवरसेल्व्स विद दैट. दैट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस. इंडिया ने, अगर मैं एनालिसिस करूं तो मैं ये कहूंगी कि उन्होंने एक वैक्यूम छोड़ा हुआ था हमारी इस दुनिया में ऑफ बीइंग अ लीडर. रीजनल जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने आप को पूरी दुनिया से खिलवाना चाहता था, वो अपनी सरहद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो तो एक और बात है. बट जो लीडरशिप रिक्वायर्स यू टू डू द राइट थिंग व्हेन एवरीबॉडी एल्स. एक दफा ली कुआन यू ने, मार्गरेट थैचर ने ली कुआन यू के बारे में कहा था कि जब ही हैज द एबिलिटी टू लुक पास्ट कन्वेंशनल विजडम एंड डू द राइट थिंग. तो जब कन्वेंशनल विजडम इस वक्त ईयू में भी, ईयू जैसे जगह में भी ये कह रही है कि मिलिटराइज करो, अपने आप को 5% जीडीपी लेकर जाओ, हमें कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट जो सही चीज है उसके ऊपर अगर हम करते रहे, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड के हम इन मेनी वेज हमने डेवलपिंग वर्ल्ड का लीडरशिप अपने वेट से और अपने साइज से ज्यादा की है इंटरनेशनल फोरम में, थ्रू आउट. और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन से मुल्क इन अफ्रीका पाकिस्तान को ओ करते हैं डेट कि हमने जब उनकी इंडिपेंडेंस हुई थी तो उनके पासपोर्ट क्रिएट किए. हम किस मुल्क के काउंसलर सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड करते हैं पिछले कई दिहाइयों से, इंक्लूडिंग जिनके आपस में रिलेशन नहीं है. तो ये सारी these are complex things, but these are also very simple things. It becomes very simple if you know कि आपका डायरेक्शन किधर है. ठीक है, ठीक. So जी, so basically what are we saying finally, कि हम ये कह रहे हैं कि जो खित्ते की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया अपनी जगह, ईरान अपनी जगह खित्ते में. अब फाइनली बिफोर यू लीव ये बताएं कि अमेरिका की प्रेजेंस इन द गल्फ तो ऑब्वियसली रहेगी, ये तो हो नहीं सकता कि ना हो, बिकॉज ऑफ द इंट्रिकेसीज जो उनकी फाइनेंस प्लस देयर डिफेंस. तो बट उसमें चेंज तो आएगा. सो व्हाट डज योर क्रिस्टल बॉल टेल यू? देखिए, माय क्रिस्टल बॉल तो नहीं, एनालिसिस ये हो सकता है हिस्ट्री को देख के और चीजें देख के कि अगर हम ये कहें कि रीअलाइनमेंट होगी तो वो बहुत बड़ी अंडरस्टेटमेंट होगी. बिल्कुल. मैंने टेक्टोनिक शिफ्ट्स की बात की. वो टेक्टोनिक शिफ्ट्स इसलिए नहीं होंगी कि लोगों का दिल चाह रहा है, वो टेक्टोनिक शिफ्ट्स इसलिए होंगी कि वो जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, जो सिटीजनरी करती है अपनी स्टेट के साथ, और एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन वेयर हु लाइज इन द अलाइनमेंट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और कौन किसको क्या प्रोवाइड करता था, किस किस्म की सिक्योरिटी अम्ब्रेला एक्सपेक्ट की जा रही थी और किस किस्म की सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिली. तो उसको सबको देख के हर मुल्क अपनी एक रीअसेस करेगा, और कई मुल्क उसको एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत रीअसेस करेंगे. मुझे लग रहा है सऊदी अरेबिया उस तरह कर रहे हैं, और कई लोग मुल्क उसको एक बहुत शॉर्ट टर्म sort of, I don't want to say more, short term तरीके से रीअसेस करने की कोशिश करेंगे. I think but I think हमें इस वक्त पाकिस्तान पे ये जो भार पड़ रहा है, बिकॉज जब कोई चीज अच्छी हो या बुरी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार पड़ रहा है, वी शुड बी कंप्लीटली क्लियर कि हमें अपना इंटरेस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द राइट थिंग ही रह के पाकिस्तान का इंटरेस्ट परस्यू होता है, और हमें इसको बड़े डिग्निफाइड तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से आगे लेना चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस एंड हैव अ ग्रेट ट्रिप, सेफ जर्नी. नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक. नाज़रीन, कल इंशाल्लाह जब बात होगी तो फिर जब तक कुछ ना कुछ सामने पिक्चर आ जाएगी कि क्या इससे हासिल हुआ है. और जैसे आपने हमारे दोनों अभी जो पैनलिस्ट थे, प्रोफेसर आदिल नजम और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर साहिबा, ये दोनों की बातों से आपको ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, पाकिस्तान जिस उसकी जो डिप्लोमेसी है, जो उसकी पोजीशनिंग है, जो उसके कंट्रीब्यूशन है इस वक्त का, जो लम्हा है, बहुत तारीख़ी ये लम्हा है, जहाँ के एक जंग जिसको तबाहकुन जंग हो सकती थी, इससे कहीं ज़्यादा तबाहकुन, उसको पाकिस्तान ने किसी तरीक़े से तबाही की तरफ से मोड़ के एक नेगोशिएशन की तरफ लेके आया है. अब ये अगर हम इस पर बात करें कि ये यकदम हो गया, कैसे हो गया, तो बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे दोनों जो थे पैनलिस्ट, और कल भी हमारी इस पर बात हुई कि
پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے، پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے، وہ ریسٹرینٹ کی بات کرتا رہا ہے. پاکستان جب انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہوئی ہمیشہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی بات ہوئی، ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات ہوئی، ہمیشہ اصول پہ رہ کے چلنے کی بات ہوئی. اور یہ اب کی بات نہیں ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ 47 آنورڈ یہ ایک ریپیٹڈ رہا ہے پاکستان کا جو اپروچ ہے. اور پھر دیکھیے گا وہ ممالک جہاں ہمارا بہت لین دین رہا ہے وہاں بھی ہم نے یہ پوزیشن لی، چاہے مغرب تھا، چاہے مغرب یعنی ٹونسیا، الجیریا وغیرہ، اور 50s میں، چاہے اس سے پہلے فلسطین کی بات کریں. لیکن بوسنیا میں بھی آپ سنتے رہے کہ بوسنیا میں بھی کس طرح سے پاکستان کھڑا ہوا اور اصول پہ پوزیشن لی. اور ابھی بھی چونکہ پاکستان ایک اپنی ساورن سپیس ڈھونڈتا ہے، پاکستان اپنی سیکیورٹی کی جب بات کرتا ہے تو ایک ساورن سیکیورٹی کی بات کرتا ہے، تو وہی ساورینٹی کے ساتھ ساورینٹی کو اپنے یعنی کہ آپ ایک بیج کی طرح پہنتے ہیں آپ کی جو ساورن سیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہ لے کے پھر آپ نے ایک جو رول ادا کیا. اللہ کرے کہ اس سے اور بہتری آگے نکلے. لیکن بہرحال ہماری طرف سے جتنا ہی خدا حافظ. زندہ باد.